میں نے آپ کو سنایا تھا نا، حضرت عمر جیسا جوان، 27 برس کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے تھے. کتنے جوان تھے، دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام، یعنی جتنی قوت اس ہاتھ میں اتنی قوت ہی دوسرے ہاتھ میں. آپ کے ایسا نہیں ہوتا ایک ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے دوسرے میں اتنی نہیں ہوتی ہے. ان کے دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام کرتے تھے. گھوڑا روک کے نہیں بیٹھتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. ایسے جوان تھے. اور 3 من کی تلواریں اٹھانے والے. ایک ہاتھ سے وہ 3 من کی تلوار چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہ حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے، نبی کے غلام بن گئے. پھر جب آپ کا دور خلافت آیا، حج کا دن ہے، دنیا بھر سے مسلمان جمع ہیں. پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، رونے لگ گئے. کسی نے کہا ہے عمر تو خوشی کا دن ہے، دیکھ کتنے لوگ تیرے زیر نگی، تو ان سب پر حکومت کر رہا ہے، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر فرما رہے اسی لیے رو رہا ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. دیکھو میں جوان تھا، میرا باپ صبح جاتا، شام کو آ کے اونٹ مجھے کہتا لو ان اونٹوں کو باندھ دو. میں ایک اونٹ کو باندھ کے دوسرے اونٹ کی طرف جاتا، پہلا کھل جاتا. دوسرے کو باندھ کے تیسرے کی طرف جاتا، دوسرا کھل جاتا. مجھ سے 10-12 اونٹ نہیں باندھے جاتے تھے، نہیں سنبھالے جاتے تھے. جب جوان تھا، جسم مضبوط تھا، لوگ میری جوانی کی باتیں کرتے تھے. اس وقت مجھ سے 10-12 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. نبی کا غلام بنا ہوں، دنیا کو سنبھال رہا ہوں. آنسو اسی لیے آئے ہیں کہ نبی کی غلامی میں کتنی شان ہے، کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے. آج آپ بھی نبی کے غلام بن جاؤ گے، پھر کوئی آپ کو آنکھیں نہیں دکھائے گا، سب آپ سے ڈریں گے. مگر کب؟ جب نبی کے غلام بنیں گے. اور پیغام یہی ہے، آپ اور کچھ بنو نہ بنو، ایم اے PhD ڈاکٹر انجینئر بنو نہ بنو، نبی کے سچے غلام ضرور بنو.